جس طرح سب کے لیے بڑی سرپرائزنگ خبر تھی، آپ بھی سرپرائزڈ ہوئے یا آپ کے علم میں تھا کہ وزیر خزانہ نگراں وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اور نون لیگ بڑے اس حوالے سے غور و خوض کر رہی ہے؟ میرے علم میں نہیں تھا. اب آپ نے جب بات کر رہی تھی تو میں نے وہ جو ٹویٹس لوگوں نے کیے ہوئے تھے میں نے وہ دیکھنے شروع کیے پروگرام سے پہلے، تو پھر میرے علم میں آیا. میں آفس میں تھا، ظاہر آفس کام میں لگا ہوا تھا، تو نہ ٹی وی دیکھ رہا تھا نہ باقی مجھے پتا تھا. تو ایسا ہے کہ ویسے یہ جو آرٹیکل 224 ہے، یہ نگران سیٹ اپ کی بات جو ہے، یہ بالکل دستور میں مناسب نہیں ہے. مناسب اس لیے نہیں ہے کہ اس نے پچھلے 2-3 الیکشنز میں اس کے بعد بھی جو لوگوں کے اعتراضات تھے وہ اس کو غیر مناسب ہی پایا، اور کسی کا بھی جو ہے نا اس پہ ٹرسٹ نہیں رہا. مگر اس کے ساتھ چونکہ یہ پروویژن اب دستور میں موجود ہے، رائٹلی یا رانگلی، تو اس کا جو ہے احترام ہونا چاہیے. اگر آپ احترام نہیں کریں گے تو پھر باقی پروویژنز کا بھی احترام نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں آرٹیکل کی 224 جو ہے اس کی مطابقت میں یہ شاید بات نہ ہو جو پرپوزل آیا ہے نون لیگ کی طرف سے. مگر سٹل دیکھیے کہ اس پہ قیادت کیا بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے. مجھے تو ابھی تک یہ معاملہ جو ہے نا، میں 224 کے ایز اے ہول خلاف ہوں، مگر جب تک کوئی قانون یا دستور میں کوئی پروویژن موجود ہوتی ہے تو اس کا احترام ہونا چاہیے. میں اس کا حامی ہوں. اسحاق ڈار ہی کیوں؟ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ کوئی اور کیوں نہیں؟ آپ بھی ہو سکتے تھے، فیصل کریم گنڈی صاحب بھی ہو سکتے تھے. اگر حکومت ہی اتحاد سے ہی کسی کو آنا ہے بطور نگراں وزیر اعظم، تو اسحاق ڈار ہی کیوں چوائس ہے نون لیگ کی؟ شاید گنڈی صاحب انکار کر دیتے، شاید میں بھی انکار کر دیتا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ نگراں وزیر اعظم ہو. لیکن سر، سارے عنصر میں نیوٹرلٹی اور جو شفاف اور غیر جانبداری کا عنصر ہے وہ انڈرمائن ہوتا ہے. آپ نے خود بھی اس کا اظہار کیا، اور راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہے، سب کو معلوم ہے ان کا جھکاؤ کس طرف ہے. ہاں، میں نے یہ پہلے ہی عرض کر دیا کہ یہ پروویژن جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، دنیا کی جمہوریتوں میں نہیں ہے. مگر جب تک آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ پیوند لگا ہوا ہے، گو کہ غلط ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے. تو JUIF جب مشاورتی عمل اتحادیوں سے ہوگا منع کر دے گی اس نام پہ؟ میں صرف ایک عام ورکر ہوں، میں ان کا سپوکس پرسن بھی نہیں ہوں. میں ان کی پالیسی فالو کرتا ہوں، میں ان کا سینیٹر ضرور ہوں مگر سپوکس پرسن نہیں ہوں. میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر رہا تھا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں ذاتی رائے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے بڑی سرپرائزنگ نیوز تھی. مولانا صاحب خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ کیا خدشہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے؟ ابھی جو حالیہ ترمیم ہوئی ہے، ڈیٹ بھی انہوں نے اناؤنس کرنی ہے، تو یہ نگراں سیٹ اپ نے تو آ کے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، انہوں نے نہیں اناؤنس کرنا. یہ کیوں مولانا آج اس کا اظہار کر رہے تھے؟ دیکھیے، ہر کوئی اپنے سامان کا ذمہ دار ہوتا ہے. لکھا بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پہ کہ ہر سواری اپنے سامان کا. تو ہم نے کہا کہ جی ہم تو چھوڑ جائیں گے 8 کے بعد. اس کے بعد جو ہے وہ ذمہ داری جو قانون کے مطابق بھی ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے اور نگرانوں کی ہے. ہم نے جواب دینا ہے 8 اگست تک، یا 8 سے اگر اور 2-4 دن اوپر پورے انہوں نے اسمبلی کے کیے، ہم نے 13 تک 12 تک اپنا جواب دینا ہے. اچھا ہوا برا ہوا اس کے لیے ہم جواب دیں. اس کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے معاملات کا خود جواب دے ہے، وہ نگران ہو یا الیکشن کمیشن. یہی مولانا کہہ رہے تھے. اچھا، اور آج جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں آپ لوگ ایک بار پھر اس کا حصہ نہیں ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کا مجھے نہیں پتا، مگر جب پچھلی دفعہ جب اعتراض لیا گیا تھا تو میرا خیال ہے اس اعتراض کو پھر کنسیڈر بھی کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو اعتماد میں لے لیا ہوگا، ورنہ ابھی تک مولانا صاحب کا سٹیٹمنٹ آ جاتا. مولانا کا سٹیٹمنٹ گو کہ پچھلی ایپیسوڈ میں لیٹ آیا تھا. مگر اب تو ظاہر ہے وہ بھی کانشیس ہوں گے اس حوالے سے کہ میرے سے بالا کیا جو نا معاملات ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے، دو پارٹیوں کی طرف سے اعتماد میں لیا گیا ہوگا، اور اتحادوں کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بات کر لیتے ہیں، بھلے وہ اکیلے ملیں، 100 دفعہ ان کا حق ہے، مگر اعتماد میں لے لیتے ہیں تاکہ دوسروں کو کوئی غلط فہمی نہ آئے. اچھا، کیونکہ بڑی اتنی اہم ڈیولپمنٹ ہو گئی، نگراں وزیر اعظم کا نام اب بطور وزیر خزانہ جو ہے ان کا نام آ گیا بطور نگراں وزیر اعظم.